قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد. اللہ جل جلالہ کا بڑا احسان ہے کہ حق تعالی شانہ نے ہمیں وہ دین عطا فرمایا کہ جس میں ہماری ہر قسم کی رہنمائی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے. ہمیں کھانے کا طریقہ بتایا، سونے کا طریقہ بتایا، چلنے کا طریقہ بتایا، رہن سہن کے آداب سکھائے، اور انہی میں سے ہمیں پینے کی تمام چیزوں کے آداب اور ان کی متعلقہ دعائیں بھی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرما دی ہیں. ہمارا آج کا موضوع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ مشروبات، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون کون سی چیزیں پینے میں پسند فرماتے تھے تاکہ ہم بھی ان چیزوں کو پینے کی کوشش کریں، اور ساتھ ہی ساتھ پینے کی چیزوں کی دعائیں اور ان کے آداب. اس میں دودھ ہے، زمزم کا پانی ہے، اسی طرح چائے ہے اور دوسری چیزیں ہیں. ان تمام چیزوں کے آداب اور دعائیں انشاءاللہ یہ آج کے بیان میں آ رہی ہیں. دیکھیں، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا زمانہ بڑی ہی سادگی کا زمانہ تھا. اس زمانے میں ہمارے زمانے کی طرح بہت ساری بکھری ہوئی چیزیں نہیں تھیں. آج کل تو پیزے ہیں، برگر ہیں، قسم قسم کے مشروبات ہیں. سادگی کا زمانہ، سادگی کی چیزیں، اور وہی چیزیں تھیں جو انسانی صحت کے لیے انتہائی مفید تھیں. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو 4-5 قسم کی چیزیں تھیں جو پینے میں بہت زیادہ پسند تھیں. مثلا حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ الحلو والبارد، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی پینے کے لیے پانی منگواتے تو 2 قسم کی صفات پانی میں ہوتی تھیں. ایک تو وہ پانی میٹھا ہوتا تھا، دوسرا وہ پانی ٹھنڈا ہوتا تھا. میٹھے سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی چینی وغیرہ ملی ہو، مطلب یہ کہ جیسے ایک پانی فلٹر کا ہے اس کا ذائقہ ذرا اچھا ہوتا ہے اور ایک عام پانی ہے اس کا ذائقہ اتنا اچھا نہیں ہوتا. تو جو میٹھے پانی کا کنواں ہوتا جس کا ذائقہ پینے کے اعتبار سے اچھا ہوتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ والا پانی پینے کے لیے منگواتے تھے کہ وہ پانی میٹھا ہوتا. پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس پانی کو ٹھنڈا کروا کر پیتے تھے گرمی کے موسم میں. سردی میں تو ظاہر ہے پانی ویسے ہی ٹھنڈا ہوگا، تو حضور علیہ السلام ٹھنڈا اور میٹھا پانی پسند فرماتے تھے. اس سے پتہ چلا کہ ٹھنڈا پانی گرمی کے زمانے میں پینا یہ حضور کی سنت بھی ہے اور انسان کی ضرورت بھی ہے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نے دعا مانگی، اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی و اہلی و من الماء البارد، کہ یا اللہ تو اپنی محبت میرے نزدیک اتنی زیادہ محبوب بنا جیسے گرمی کے موسم میں ٹھنڈا پانی محبوب ہوتا ہے، تیری محبت مجھے ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ اچھی لگے. تو اب اگر تو ٹھنڈا پانی کسی کو نقصان دیتا ہے، گلے کا پرابلم ہے یا معدے کا مسئلہ ہے یا ڈاکٹر نے منع کیا ہے نزلہ زکام کھانسی کی وجہ سے، تب تو اس کو نہیں پینا چاہیے. ورنہ عام حالات میں اگر ہم پانی پئیں تو ٹھنڈا پانی ضرورت کی بجائے سنت سمجھ کر پیا کریں تاکہ ہمیں اس پانی پینے کا ثواب بھی ملے کہ اللہ کے حبیب کو ٹھنڈا اور میٹھا پانی پسند تھا. پھر حدیثوں میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد والا پانی بہت زیادہ پسندیدہ تھا، اور اکثر ہمارے نبی ناشتہ جب کرتے صبح تو شہد کو پانی کے اندر ملاتے، اس کا شربت بناتے، اور پھر وہ شہد والا شربت آپ بڑے شوق سے نوش فرماتے تھے. ایک تو اس وجہ سے کہ شہد ویسے ہی اللہ نے اس میں شفا رکھی ہے، دوسرا عرب کا علاقہ چونکہ گرم ہے اور شہد پانی میں ملا کر پیئیں تو اس کی تاثیر ٹھنڈی ہو جاتی ہے. اس وجہ سے گرمی کے زمانے میں اکثر شہد کا شربت پینا حضور اس کو پسند فرماتے تھے. ہم بھی اگر کبھی اللہ موقع دیں گھر میں شہد کو پانی میں ملائیں اور ملا کر پئیں اس نیت سے کہ ہمارے نبی پیا کرتے تھے تو ہم بھی پئیں گے تو انشاءاللہ اس کا ثواب بھی ملے گا اور فائدے بھی ہوں گے.
لیکن اگر کسی کو ڈاکٹر نے منع کیا ہے تو اس کو نہیں پینا، کیونکہ یہ اصولی بات یاد رکھ لیں، کھانے پینے اور علاج ان کی جتنی بھی حدیثیں ہیں ان پر عمل اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ڈاکٹر اجازت دے تو ان پر عمل کریں، ورنہ ان پر عمل نہیں کرنا چاہیے۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ جو مشروب تھا وہ نبیذ تھا۔ نبیذ کسے کہتے ہیں کہ رات کے وقت حضور علیہ السلام مٹی کے برتن میں پانی ڈالتے، پھر اس کے اندر کبھی تو کھجوریں بھگو دی جاتی، کبھی کشمش بھگو دیتے، کبھی کھجور اور کشمش دونوں اکٹھی ڈال دیتے، ساری رات وہ کشمش یا کھجور پانی میں پڑی رہتی، پھر جب صبح ہوتی تو اس کھجور کو مکس کر کے مل دیتے تھے اور پانی کو نچوڑ لیتے تھے، تو میٹھا میٹھا ایک شربت سا تیار ہو جاتا تھا، اس کو نبیذ کہا جاتا ہے۔ یہ بڑی ہی طاقتور چیز ہوتی ہے معدے کے لیے اور انسانی صحت کے لیے، لیکن وہی بات کہ ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر اس پر عمل نہیں کریں گے۔ اگر یہ ہمارے لیے بھی مفید ہوگا تو ہمیں بھی اس کو استعمال کر لینا چاہیے۔ تو حضور علیہ السلام کشمش کی نبیذ پیتے تھے، کبھی کھجور کی نبیذ پیتے تھے، اور کبھی دونوں مکس کر کے اس کی نبیذ بنا کر پیتے تھے۔ یہ ہمارے نبی کے پسندیدہ مشروبات ہیں۔ اور پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے پسندیدہ مشروبات میں دودھ بھی تھا۔ دودھ اللہ کے نبی بڑے شوق سے پیا کرتے تھے، اور اس زمانے میں اونٹنیوں کا دودھ تھا یا بکریوں کا دودھ تھا۔ گائے عرب کے علاقے میں کم ہوتی تھی، تو زیادہ بکریاں تھیں یا اونٹنیاں، تو جو دودھ بھی میسر آتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہی شوق سے دودھ کو پیا کرتے تھے اور اس کو آپ پسند بھی فرماتے تھے۔ اب دیکھیں، پینا ہے، پانی ہے، دودھ ہے، جو بھی ہے، پھر ہمارے نبی نے ہر موقع پر ہمیں اپنے اللہ سے جڑنے کا طریقہ سکھایا۔ پینا ہے تو بھی اللہ سے جڑنا ہے، کھانا ہے تو بھی اللہ سے جڑنا ہے۔ اب پینے کی چیزیں 3 قسم کی ہیں، مثلا دودھ چائے ہے، یا اپنے عام قسم کا پانی ہے، یا زمزم وغیرہ ہم پیتے ہیں۔ تو ان سب کی دعائیں میں پہلے عرض کرتا ہوں، پھر اس کے بعد آداب عرض کریں گے کہ پینے کے آداب کیا ہیں۔ اب یہ میں کیوں آپ کو ہم یہ مذاکرہ کر رہے ہیں اور اس کے بتانے کی ضرورت کیا ہے؟ دیکھیں، آپ میں کچھ مائیں ہیں، کچھ بہنیں ہیں، اور کچھ جو ہیں دادی ہیں، کوئی نانی ہے۔ ہر عورت نے اپنی نسل کو سنبھالنا ہے۔ عورت کی ذمہ داری ہے کہ دسترخوان پر بچوں کو کھانے اور پینے کا دین سکھائے۔ اب خود سیکھیں گی تو دوسروں کو سکھا سکیں گی۔ اب یہ دین ہے جو ہم نے یہاں سیکھنا ہے، اور پھر بچوں کو دسترخوان پر یہی دین ہم نے بعد میں سکھانا ہے۔ دیکھیں، حدیثوں میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ لا یرضى عن العبد ان یأکل الاکلۃ فیحمدہ علیہ او یشرب الشربۃ فیحمدہ علیہ، کہ اللہ کو اس بندے سے بڑی محبت ہے، اس بندی سے بڑی محبت ہے کہ جب وہ کوئی لقمہ کھائے تو کہے الحمدللہ، جب پانی کا کوئی گھونٹ پیے تو کہے الحمدللہ۔ تو اس سے پتہ چلا جب بھی ہم کوئی چیز پئیں تو ہمیں پیتے وقت الحمدللہ کہنی چاہیے، چاہے ہر گھونٹ پر کہیں، چاہے آخر میں کہیں، لیکن الحمدللہ کہنا یہ دعا ہے جو پینے کی چیزوں میں اللہ کے نبی نے بتلائی ہے۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ ہر لقمے پہ الحمدللہ کہے، ہر گھونٹ پہ الحمدللہ کہے، اللہ کو یہ بندہ اور بندی بہت ہی زیادہ پسندیدہ ہے۔ پھر ایک حدیث میں آتا ہے، طبرانی شریف کی روایت ہے کہ اذا ادنى الاناء الى فيه سمى الله فاذا اخره حمد الله، کہ حضور علیہ السلام جب پینے کے لیے برتن اپنے منہ کے قریب کرتے تو یوں کہتے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور جب پی کر برتن اپنے منہ سے ہٹاتے تو یوں کہا کرتے تھے الحمدللہ۔ اب ہم بھی اپنے بچوں کی عادت بنائیں کہ جب بھی اپنے بچوں کو پانی دیں ان سے کہیں بیٹا بسم اللہ پڑھ کر پیو، اور جب وہ پی کر فارغ ہو جائیں اب اپنے بچوں سے کہیں کہ بیٹا الحمدللہ کہو کہ اللہ نے تمہیں پانی پلایا ہے۔ یہ بہت زیادہ ضروری عمل ہے۔ ہمارے ایک بزرگ ہیں، کہنے لگے میں باہر کسی ملک میں گیا تو ٹرین میں سفر کر رہا تھا، تو میرے ساتھ والی سیٹ پر ایک عورت اپنی چھوٹی سی بچی کو کھانا کھلا رہی تھی، برگر وغیرہ، چپس وغیرہ۔
تو کہتے میں نے دیکھا کہ وہ اس کے منہ میں چپس ڈالتی ہے اور اس سے کہتی ہے سے تھینک یو، یعنی تم تھینک یو کہو، پھر اس کو کھلاتی ہے کہتی ہے سے تھینک یو، اور وہ بچی کھاتی ہے کہتی ہے تھینک یو، پھر کھاتی ہے کہتی ہے تھینک یو. یعنی وہ ماں بچی کو سکھا رہی تھی کہ میں تمہیں کھلا رہی ہوں، تم میرا شکریہ ادا کرو. وہ بزرگ کہنے لگے میں نے سوچا دیکھو ہمارے نبی بھی ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو جب کھلائیں پلائیں ان سے کہیں بیٹا اللہ کا شکریہ ادا کرو، کہو الحمدللہ، ایک لقمہ پیا کھایا کا الحمدللہ، پانی کا گھونٹ پیا کہو الحمدللہ. تو مائیں بچوں کی یوں تربیت کرتی ہیں کہ ان کو الحمدللہ اور یہ چیزیں سکھانے میں ان کی مدد کریں. پھر ایک حدیث میں آتا ہے، کنز العمال میں یہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پیا اور پینے کے بعد یہ دعا امت کو بتائی. وہ کیا ہے؟ الحمدللہ سقانا عذبا فراتا برحمتی ولم یجعلہ ملحا اجاجا بذنوبنا، کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے اپنی رحمت سے ہمیں میٹھا پانی پلا دیا اور ہمارے گناہوں کی نحوست سے اس پانی کو تو نے کڑوا نہیں بنا دیا، ورنہ تو ہم جتنے گنہگار ہیں ہمیں کڑوا ہی پانی ملنا چاہیے. تو اللہ کا شکر ہے کہ وہ ہمیں میٹھا پانی پلاتا ہے. تو یہ دعا بھی پانی پینے کے بعد اللہ کے نبی سے ثابت ہے. اب دیکھیں کچھ بھی بڑی لمبی چوڑی دعا یاد نہ ہو تو کم سے کم بسم اللہ شروع میں، الحمدللہ آخر میں، اتنا بھی ہم عادت بنا لیں اور اپنے بچوں کی عادت بنا دیں تو انشاءاللہ ہمارے یہ بچے بڑے ہو کر حضور کی پوری زندگی کو اپنانے والے بن جائیں گے. اور اس کی مشق ہمیں اپنے بچوں کو ابھی سے جو ہے کروانے کی کوشش کرنی چاہیے. اسی طرح پینے کی چیزوں میں دودھ بھی ہے، چائے بھی ہے. حدیث میں آتا ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ اذا اوتی بلبن، جب دودھ حضور کے سامنے لایا جاتا پینے کے لیے تو آپ یوں فرماتے تھے برکتن برکتن، واہ واہ برکت کی چیز آ گئی، واہ واہ برکت کی چیز آ گئی. تو دودھ کو اللہ کے حبیب نے برکت والی چیز بتایا اور بہت زیادہ پسند بھی فرمایا. تو اگر دودھ پیتے وقت ہم بھی یوں کہہ دیا کریں برکتن برکتن تو یہ بھی ایک عمل ہے جو ہمارے نبی سے ثابت ہے. اس لیے اگر ہم یہ کریں گی تو انشاءاللہ اس پہ بھی ہمیں ثواب ملے گا. پھر ترمذی شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی تم میں سے کوئی دودھ پیے تو اس کو چاہیے یہ دعا پڑھے، اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ، کہ یا اللہ تو اس دودھ میں برکت عطا فرما اور ہمیں اور زیادہ دودھ عطا فرما. دیکھیں ہمارے نبی نے ہمیں دودھ کے اندر زیادتی مانگنے کی توفیق مانگنے کی اللہ سے تلقین کی ہے، تو یہ دعا یاد کر لینی چاہیے. اب چھوٹے چھوٹے بچوں کو مائیں دودھ پلاتی ہیں، اب بچوں نے تو دعا پڑھنی نہیں، وہ تو بچے ہیں. تو اب ماں کو چاہیے وہ یہ دعا پڑھے، اللہم بارک لنا فیہ وزدنا من، پھر بچے کو دودھ پلائیں. فیڈر پیتا ہے تو ماں دعا پڑھ کر فیڈر بچے کے منہ میں ڈالے. جب بچہ بولنے لگ جائے تو بچے کو فیڈر ماں ہاتھ میں پکڑائے اور کہے بیٹا پڑھو اللہم، پھر وہ پڑھے گا اللہم بارک لنا فیہ، ایک ایک لفظ ماں بچے کو پڑھائے پھر اس کو فیڈر دے. اب بچے کو 1 دن 2 دن 3 دن ہفتہ 2 ہفتہ مہینہ جب روز ماں کئی دفعہ فیڈر دیتے ہوئے یہ دعا پڑھائے گی تو آپ بتائیں بچے کو یاد ہوگی نہیں ہوگی؟ سب سے پہلے بچہ دودھ پینے کی دعا یاد کرے گا کیونکہ وہ روز اس نے کئی دفعہ پینا ہے اور ماں ہر دفعہ وہ دعا پڑھ بھی رہی ہے. تو اب جب بچہ وہ دعا یاد کر لے گا فیڈر دیتے ہوئے ماں بس اشارہ کرے گی چلو پہلے دعا پڑھو، وہ فوراً دعا پڑھے گا، اس کے بعد اپنا فیڈر پی لے گا. اب یہ ماں کی ذمہ داری ہے، باپ نے تو دودھ نہیں پلانا، وہ تو دکان پر ہے. تو ماں بچے کو یہ دعائیں سکھائے اور خود اس کے سامنے پڑھے تاکہ بچے کو ابھی سے دعائیں سیکھنے کی اور پڑھنے کی عادت پڑ جائے. ایسے ہی چائے یہ بھی دودھ ہی کے حکم میں ہوتی ہے. ہمارے بزرگ مولانا سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ ایک دفعہ فرمانے لگے کہ تم سب لوگ چائے پیتے ہو لیکن دھیان سے پیا کرو، چائے میں 5 مکروہات ہیں، 5 مکروہ چیزیں ہیں چائے کے اندر. لوگ بڑے حیران ہوئے کہ حضرت وہ کیا مکروہات ہیں؟ فرمانے لگے دیکھو ہر کھانے پینے کی چیز سے پہلے بسم اللہ پڑھنا سنت ہے،
اور چائے پینے والا بسم اللہ نہیں پڑھتا، گرم ہوتی ہے اور یاد ہی نہیں رہتا، ایک مکروہ۔ دوسرا، آخر میں الحمدللہ کہنا سنت ہے، اور چائے پیتے 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 اتنی دیر لگ جاتی ہے الحمدللہ ویسے ہی بھول جاتی ہے، یہ دوسرا مکروہ۔ اور ہمارے نبی نے کھانے پینے کی چیزوں میں پھونک مارنے سے منع فرمایا، آگے بات آ رہی ہے، لیکن چائے میں اکثر پھونک مارتے ہیں، یہ بھی مکروہ۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت گرم گرم چیز پینے سے منع فرمایا، ہونٹ جل جاتے ہیں، اور چائے پیتے ہی لوگ گرم ہے، ٹھنڈی اچھی لگتی نہیں ہے، یہ بھی مکروہ۔ اور فرمایا کہ چائے میں اشراف نفس پایا جاتا ہے۔ اشراف نفس کا معنی دل کی لالچ، کہ آپ کسی کے گھر ملنے گئیں اور وہ عورت آپ کو بیٹھک میں بٹھا کر کہتی ہے میں ابھی آتی ہوں، تو آپ کے دل میں یہی آئے گا کہ لگتا ہے چائے بنوانے گئی ہوگی۔ اب یہ جو دل میں آیا کہ لگتا ہے چائے بنوانے گئی ہوگی، اسی کو اشراف نفس کہتے ہیں، یہ بھی مکروہ ہے۔ تو 5 مکروہات فرمایا کرتے تھے چائے میں ہے، اس کو دھیان سے پینا چاہیے۔ اب چائے پیتے وقت کون سی دعا پڑھیں؟ مجھے ایک دفعہ ایک دوست کہنے لگا کہ جی چائے کی دعا کوئی آتی ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ تو کہنے لگے کیا ہے؟ میں نے کہا پہلے یہ بتائیں چائے کون سی ہے، گھر کی ہے یا ہوٹل کی ہے؟ کہنے لگے جی کیا مطلب؟ میں نے کہا ہوٹل والی کی دعا الگ ہے، چائے گھر والی کی دعا الگ ہے۔ کہتے جی وہ کیسے؟ میں نے کہا دیکھو ہوٹل میں جو چائے ہوتی ہے اس میں دودھ تو بہت تھوڑا ہوتا ہے، سارا پانی ہی پانی ہوتا ہے، اور جو چیز زیادہ ہوگی اسی کا حکم لگے گا۔ تو ہوٹل والی چائے پر پانی والی دعا پڑھنی ہے، خالی بسم اللہ۔ اور گھر میں انسان چائے پیتا ہے تو دودھ زیادہ ڈالتے ہیں، پانی کم ڈالتے ہیں، تو گھر والی چائے پر دودھ والی دعا پڑھنی چاہیے، اللہم بارک لنا فیہ وزدنا من۔ اور ہوٹل والی چائے پر اور جو اسٹیشن اڈوں پہ ملتی ہے ان چائے کے اوپر جو ہے وہ پانی والی دعا پڑھ کر پینا چاہیے، صرف بسم اللہ۔ خیر، اب یہ چائے پیئیں یا دودھ، ان دعاؤں کے اہتمام کے ساتھ ہمیں پینا چاہیے، اپنے بچوں کو بھی اس کی عادت ڈلوائیں۔ اسی طرح آب زمزم اگر پیئیں، حرم میں پیئیں یا گھر میں پیئیں، جہاں بھی اللہ موقع دے، تو زمزم پینے کی بھی ایک دعا ہمارے نبی نے بتائی ہے، وہ دعا پڑھ کر زمزم پینا چاہیے۔ دعا یہ ہے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء، کہ یا اللہ میں تجھ سے ایسا علم مانگتی ہوں جو مجھے نفع دے، ایسا رزق مانگتی ہوں جو وسیع ہو، اور ہر بیماری سے میں تجھ سے شفا کا سوال کرتی ہوں۔ تو یہ دعا زمزم کے پینے کے وقت انسان کو پڑھنی چاہیے۔ اب یہ زمزم کی دعا ہے، یہ بھی ہمیں یاد کرنی چاہیے، اور اپنے بچوں کو بھی اس کو یاد کروائیں تاکہ ان کو بھی اس کی عادت پڑ جائے۔ اب یہ پینے کی یہی چیزیں ہیں، انسان جوس شربت وغیرہ پیتا ہے، تو جتنے بھی جوس شربت ہیں وہ سب پانی کے حکم میں ہیں، ان پر پانی والی ہی دعا بسم اللہ پڑھیں گے، اور آخر میں الحمدللہ جو ہے وہ کہہ لینا چاہیے۔ اب دیکھیں آداب کیا ہیں، ہم جب بھی پیئیں گی چائے پانی بوتل جو بھی پینا ہے، اب اس کے آداب ہمیں پتہ ہونے چاہیے، ہمارے نبی نے ہمیں کیا آداب بتائے ہیں، تاکہ ہم ان پر خود بھی عمل کریں، اپنے بچوں کو بھی عمل کروائیں، اور آگے ہمارے بچے عمل کریں گے تو وہ صحیح دین پر چلیں گے۔ تکیہ لکھیا۔ تو سب سے پہلا ادب جو ہے وہ یہ سمجھ لیں، بعض عورتیں سمجھتی ہیں کہ کھانے سے پہلے پانی پینا سنت ہے، اسی طرح کھانے کے بعد پانی پینا وہ کہتی ہیں گناہ ہے۔ یہ دونوں باتیں ہی غلط ہیں۔ کھانے سے پہلے نہ تو پانی پینا سنت ہے اور نہ ہی پانی پینے سے کہیں ہمارے نبی نے منع فرمایا ہے، بلکہ اگر کسی کو ضرورت پیش آئے پینے کی تو پی سکتی ہیں، اور اگر ضرورت پیش نہیں آ رہی پینے کی تو پھر اس کی ضرورت نہیں ہے، مت پیئیں۔ لیکن لازمی نہیں ہے کہ کھانے سے پہلے آپ پانی پی کر ہی کھانا کھائیں، یہ کوئی سنت نہیں ہے۔ ہاں اتنا ہے، طبی اعتبار سے ڈاکٹر منع کرتے ہیں کہ اگر کھانے سے پہلے پانی پیا جائے تو اس سے انسان کی بھوک میں وہ رغبت نہیں رہتی جو اس کو پہلے سے موجود ہوتی ہے۔ ایسے ہی کھانے کے فوراً بعد پانی پینا گناہ نہیں ہے۔ ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ اگر کھانے کے فوراً بعد پانی پیئیں گے تو کھانا جلدی ہضم نہیں ہوگا، کم سے کم آدھے گھنٹے کے بعد پانی پیئیں گے تو کھانا ہضم ہوگا۔ تو یہ باتیں ڈاکٹروں کی ہیں، حکیموں کی ہیں، طبیبوں کی ہیں،
لیکن ہمارے نبی نے ہمیں کچھ نہیں کہا کہ تم پہلے پیو یا نہ پیو، بعد میں پیو یا نہ پیو۔ اس لیے اپنی طبیعت کو دیکھیں، اگر آپ کو پیاس لگی ہے تو پی لیں، کوئی گناہ بھی نہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے ایک جگہ کھانا کھایا، ثم اوتی بشراب فشربہ، اس کے بعد حضور کے لیے پینے کا پانی لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے بعد اس پانی کو پی بھی لیا۔ اب اس حدیث میں اللہ کے نبی سے کھانے کے بعد پانی پینا ثابت ہے، تو اگر ضرورت ہو تو پی سکتے ہیں، نہیں دل کرتا مت پئیں۔ باقی یہ دین کا مسئلہ نہیں ہے، یہ طب کا مسئلہ ہے اور ڈاکٹروں کا مسئلہ ہے۔ ہمارے نبی نے نہ ہمیں پینے کا حکم دیا، نہ ہمیں پینے سے منع فرمایا۔ اسی طرح جب پانی پینے لگیں تو سب سے پہلا ادب پانی کا یہ کہ اس کو دائیں ہاتھ سے پکڑ کر پئیں۔ حدیث میں آتا ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، ان الشیطان یأکل بشمالہ ویشرب بشمالہ، کہ شیطان ہمیشہ الٹے ہاتھ سے کھاتا ہے، الٹے ہاتھ سے پیتا ہے، اور مسلمان ظاہر ہے پھر سیدھے ہاتھ سے پیے گا۔ تو اگر آپ کا دایاں ہاتھ فارغ ہے، مثلا زخمی نہیں ہے یا اس میں کوئی ایسی کوئی مصروفیت نہیں ہے آپ کی دائیں ہاتھ سے، تو پھر آپ کو دائیں ہاتھ سے ہی پانی اور شربت چائے وغیرہ پینی چاہیے۔ اگر دائیں ہاتھ مصروف ہے یا دائیں ہاتھ زخمی ہے خدا نخواستہ، پھر کوئی بات نہیں، الٹے ہاتھ سے بھی پی سکتی ہیں۔ اگر دایاں خالی ہے تو کوشش کریں دائیں ہاتھ سے ہی پینے کا اہتمام فرمائیں، کیونکہ یہی سنت ہے۔ پھر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بسم اللہ پڑھا کرتے تھے، ہمیں بھی کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ طبرانی کی روایت ہے، اذا ادن الاناء الى فیہ سمی اللہ، حضور علیہ السلام جب بھی پینے کے لیے برتن اپنے منہ کے قریب فرماتے تھے تو بسم اللہ پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ سنت ہے ہمارے نبی کی، اس لیے ہمیں بھی اہتمام کرنا چاہیے، اپنے بچوں کو بھی اس کی عادت ڈالنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پھر جب پانی کوئی پینے کے لیے ہم پئیں تو اس کا ایک ادب حدیث میں یہ آتا ہے، اذا شرب تنفس ثلاثا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی پانی پیتے تو 3 سانس کم سے کم اس میں لیا کرتے تھے۔ 3 سے کم سانسوں میں پینے کی عادت ہمارے نبی کی نہیں تھی۔ مثلا اگر آپ پانی پینے لگی ہیں تو کوشش کریں کم سے کم 3 سانس تو لے لیں، زیادہ اگر ضرورت پڑے تو کوئی حرج نہیں۔ مثلا پانی بہت ٹھنڈا ہے، آپ کو کئی سانسوں میں پینا پڑے گا، بوتل ہے آپ ایک سانس میں نہیں پیئیں گی، وہ تو ایک ایک گھونٹ کر کے پیئیں گی، جوس ہے ایک ایک گھونٹ کر کے پیئیں گی، تو کم سے کم 3 سانس کا مطلب یہ ہے کہ 3 سانسوں سے کم میں نہ پئیں، زیادہ جتنے مرضی ہوں اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ ایک ہی دفعہ پانی سٹک دینا، ایک ہی دفعہ ایک سانس میں گلاس پینے لگ جانا، ہمارے نبی نے ہمیں اس سے منع فرمایا۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا، لا تشربوا واحدا کشرب البعیر، کہ اونٹ کی طرح ایک ہی سانس میں پینے کی عادت مت بناؤ۔ ڈاکٹر بھی یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ ایک دم پانی جلدی سے پیتے ہیں ایک ہی سانس کے اندر، وہ پانی سیدھا معدے پر جا کر اثر کرتا ہے، جس کی وجہ سے معدہ کمزور ہو جاتا ہے اور بعض اوقات اور بھی بیماریوں کا سبب بننا شروع ہو جاتا ہے۔ بلکہ منہ بھر کر بھی گھونٹ لینے سے ہمارے نبی نے ہمیں اس سے منع فرمایا کہ جب پیئیں تو حدیث میں آتا ہے حضور کے بارے میں، یشرب مسن، یہ طبرانی کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پانی پیتے تو چوس چوس کر پانی کو پیتے تھے پیالے سے، جیسے کہ اسٹرا ہے، عربی زبان میں اسٹرا کو مساسا کہتے ہیں، چوسنے والا۔ تو پانی چوس کر پینا یعنی کہ اس کو کھینچنا ہوا سے اندر، یہ سنت کے زیادہ قریب ہے۔ ایک تو اس میں پانی تھوڑا تھوڑا آتا ہے، دوسری یہ ہے کہ حلق سے اترتے ہوئے سیدھا معدے میں جا کر ٹھپا نہیں کھاتا، آہستہ آہستہ معدے پہنچتا ہے، اور جب منہ بھر کر پورا گھونٹ ہی اندر اڈیلیں گے تو وہ سیدھا معدے میں ٹچ کرتا ہے، اور یہ چیز انسان کے معدے کو کمزور کرتی ہے۔ اس لیے پانی جب بھی پیئیں تو ایک دم نہ پیئیں، چوس چوس کر پیئیں، اور کم سے کم 3 سانس لے کر پانی کو پینے کی عادت بنانی چاہیے۔ اور یہ جو 3 سانس کم سے کم ہے یہ بھی افضل ہے۔ باقی اگر کہیں آپ نے ایک سانس میں پی لیا ہے تو یہ نہیں کہ کوئی گناہ ملا ہے، بہتر یہ ہے کہ 3 سانس کم سے کم لیں تاکہ نبی کی بات پر عمل بھی ہو جائے اور ہماری طبیعت میں بھی کوئی برا اثر اس کی وجہ سے نہ پڑے۔
پھر اگلا ادب یہ، جب پانی آپ پینے لگیں اپنے بچوں کو بھی یہ سکھائیں، تو حدیث میں آتا فلا یتنفس فی الاناء، ابن ماجہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب پانی پیتے تھے تو برتن کے اندر سانس نہیں لیتے تھے، 3 سانسوں میں تو پینا ہے، پی کر جب سانس لینا ہے تو برتن کو منہ سے ہٹا کر سانس الگ لینا ہے، پھر اس کے بعد برتن منہ سے لگا کر پانی پینا ہے۔ یہ نہیں کہ برتن منہ کے ساتھ لگا ہوا ہے اور وہیں سانس بھی لے رہی ہے، تو اس سے جتنے جراثیم منہ سے خارج ہوں گے وہ سب پانی کے اندر چلے جائیں گے، اور پانی کو دوبارہ پیئیں گی پھر وہ آپ کے پیٹ میں چلے جائیں گے، اس طرح بیماریاں بڑھ جانے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ تو کوشش یہ کریں کہ جب پانی پئیں بچوں کو بھی عادت بنائیں کہ برتن منہ سے ہٹا کر پھر سانس لینا چاہیے۔ پھر ترمذی شریف میں ایک حدیث آتی ہے نہا عن النفخ فی الشرب، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پینے کی چیزوں میں پھونک مارنے سے ہمیں منع فرمایا ہے۔ دیکھیں فطرتی بات ہے کہ بعض اوقات پھونک مارنی پڑ ہی جاتی ہے، مثلاً کہ آپ کو بہت جلدی ہے اور آپ ٹھنڈا کر کے جلدی سے نکلنا چاہتی ہیں، یا کھانے کے اندر مثلاً پینے کی چیز ہے اس میں کوئی تنکا گر گیا یا کوئی ایسی چیز آ گئی تو آپ پھونک مار کر اس کو پیچھے کر دیں، اس کے بعد پی لیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے آپ کو دودھ فیڈر میں ڈالنا ہوتا ہے تو ملائی اوپر آ جاتی ہے، تو عورتیں پھونک مار کر ملائی کو پیچھے کرتی ہیں، اس کے بعد دودھ برتن میں ڈالتی ہیں۔ تو دیکھیں ہمارے نبی نے ہمیں پھونک مارنے سے منع تو کیا ہے، لیکن اگر آپ کے پاس کوئی ایسی چمچی وغیرہ نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ وہ چیز ہٹا سکیں اور ہاتھ گندے ہیں اس کو آپ دودھ وغیرہ میں ڈال نہیں سکتی، تو پھر پھونک سے اپنا کام چلا لیں گی تو کوئی گناہ نہیں ہے، اس کی گنجائش ہے۔ پھونک مارنے منع وہاں ہے جہاں آپ انگلی سے بھی کوئی چیز نکال سکتی ہو یا چمچ وغیرہ بھی آپ کے پاس ہے، اس کے باوجود اگر پھونک ماریں گی تو یہ پھونک مارنا ہمارے نبی کو پسند نہیں ہے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ آج کی سائنس بھی یہی کہتی ہے جب انسان منہ سے پھونک مارتا ہے تو اس کے منہ سے جراثیم خارج ہوتے ہیں، اگر وہ آپ جس پانی میں چیز میں ماری ہے پھونک سب جراثیم اس میں چلے جائیں گے اور وہ سارے جراثیم ہمارے پیٹ میں جائیں گے اور بیماریاں پھر لگنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو پھونک نہیں مارنی چاہیے، اس سے ہمیں خود بھی بچنا ہے، اپنے بچوں کو بھی عادت بنائیں کہ وہ بھی کھانے پینے کی چیزوں میں پھونک نہ مارا کریں۔ اسی طرح حدیثوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ نہا عن الشرب من ثلمۃ القدح، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوٹے ہوئے برتن میں پانی پینے سے ہمیں منع فرمایا ہے۔ کب ٹوٹا ہوا ہے؟ پیالی ٹوٹی ہوئی ہے، گلاس ٹوٹا ہوا ہے، تو اس ٹوٹے ہوئے برتن میں پینا اچھی بات نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جہاں سے برتن ٹوٹا ہے آپ وہاں سے پیئیں گی، اس کے اندر تو میل کچیل گھسا ہوگا ٹوٹنے والی جگہ پر، وہ جراثیم اندر جائیں گے، بیمار ہو جائیں گے، یا وہ جہاں سے برتن ٹوٹا ہے عین ممکن ہے وہاں کوئی تکون ہو اور آپ پینے لگیں، آپ کے ہونٹ زخمی ہو جائیں، یہ بھی نقصان کی بات ہے۔ اور اکثر ایسا ہوتا ہے برتن ٹوٹا ہو اور پینے لگے تو سارا پانی شربت وہاں ٹوٹی ہوئی جگہ سے نیچے گر کے کپڑوں پہ گرتا ہے اور کپڑے خراب ہو جاتے ہیں۔ تو قربان جائیں ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، کیسے چھوٹی چھوٹی باتیں ہمارے نبی نے ہمیں بتائی ہیں۔ یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ ٹوٹے ہوئے برتن میں ہمارے نبی نے ہمیں پانی پینے سے منع کیا، تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ لیکن اگر مثلا برتن ٹوٹا ہوا ہے سامنے والی طرف سے اور آپ پی رہی ہیں دوسری طرف سے، اب نہ وہاں میل ہے، نہ وہاں زخم ہوگا، نہ پانی نیچے گرے گا، تو اس طرح اگر جگہ موڑ کر کوئی پی لے تو کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ لیکن جب برتن ٹوٹ جائے تو کوشش کریں ایسا نہ ہو کہ انجانے میں کوئی بچہ یا بڑا اس طرح پیے کہ اس کا ہونٹ زخمی ہو جائے، تو بہتر ہے وہ برتن اپنے استعمال میں لانا ہی چھوڑ دیں تاکہ نقصان سے ہم بچ سکیں۔ تو ٹوٹے ہوئے برتنوں میں پانی نہیں پینا چاہیے، چائے دودھ نہیں پینا چاہیے، ہمارے نبی نے ہمیں اس سے منع فرمایا ہے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر پانی پینے کو پسند کیا اور کھڑے ہو کر پانی پینے کو آپ نے پسند نہیں فرمایا۔ مثلا مسلم شریف کی حدیث ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم زجر
عن الشرب قائما کہ حضور علیہ السلام نے کھڑے ہو کر پینے سے ڈانٹا ہے، اور ایک حدیث میں آتا نہا عن الشرب قائما کہ کھڑے ہو کر پانی پینے سے ہمارے نبی نے منع فرمایا ہے۔ اب دیکھیں کھڑے ہو کر پانی پینا یہ انسان کے معدے کے لیے نقصان دہ ہے، ڈاکٹر یہ کہتے ہیں۔ بیٹھ کر پینے سے انسان کا معدہ خراب نہیں ہوتا، اکثر کھڑے ہو کر پینے والوں کو معدے کی بیماریاں لگی رہتی ہیں، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ترمذی شریف کی حدیث آتی ہے، آپ علیہ السلام کے بارے میں صحابہ فرماتے ہیں یشرب قائما وقاعدا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر بھی پانی پیتے تھے اور بیٹھ کر بھی پانی پیتے تھے۔ اب یہ کیا ہوا کہ ادھر ڈانٹ رہے ہیں کہ کھڑے ہو کر نہیں پینا، اور ادھر خود آپ علیہ السلام کھڑے ہو کر پی بھی رہے ہیں؟ تو علماء نے اس کا جواب یہ دیا کہ اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ڈانٹا ہے نا کھڑے ہو کر پینے سے، اس کا مطلب ہے کہ عادت نہیں بنانی چاہیے کھڑے ہو کر پینے کی۔ کبھی کبھار اگر کھڑے ہو کر پی لیں تو وہ گناہ بھی نہیں ہے، برا بھی نہیں ہے، کبھی کبھار اگر ایسا ہو جائے، ورنہ ایک انسان کی عادت ہی بن جائے کھڑے ہو کر پینا، وہ برا ہے، اسی سے ہمارے نبی نے ڈانٹا ہے۔ اور حضور نے کھڑے ہو کر کیوں پیا؟ اس لیے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کھڑے ہو کر پینا بھی جائز ہے، اگر کوئی مجبوری ہو، عذر ہو تو کبھی کبھار کھڑے ہو کر پی لیں تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ مثلا نیچے بیٹھنے کی جگہ ہی نہیں ہے، آپ کے کپڑے گندے ہو جائیں گے تو کھڑے ہو کر پی لیجئے، کوئی بات نہیں۔ بازار میں آپ نے گول گپے لے لیے، اب کہاں بیٹھ کر پانی پیئیں گول گپے کا، اور کوئی شربت لے لیا، نیچے بیٹھنے کی جگہ ہی نہیں ہے، تو ایسے موقعوں پر اگر کھڑے ہو کر پی لیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ سبیل کا پانی وہاں رش لگا ہوتا ہے، کھڑے ہو کر پی لیں، کوئی حرج والی بات نہیں۔ لیکن جب ہمیں کوئی عذر نہ ہو اور وقت بھی ہو، بیٹھنے کی جگہ بھی ہو، تو پھر کوشش کریں کہ بیٹھ کر ہی پانی پینے کی عادت بنائیں، اپنے بچوں کو بھی اس کا عادی بنائیں کہ وہ بیٹھ کر پانی پیا کریں۔ لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر پینا اچھا نہیں، گھر میں کبھی تنہائی میں آپ پی لیں تو اس میں کوئی گناہ اور ایسی حرج والی بات بھی نہیں ہے۔ اسی میں زمزم کا مسئلہ سمجھ لیں کہ زمزم کا پانی کھڑے ہو کر پینا ضروری نہیں ہے۔ بہت سی عورتیں سمجھتی ہیں زمزم کا پانی پئیں تو کھڑے ہو کر پینا چاہیے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم کا پانی کھڑے ہو کر پیا تھا، اس لیے کہ وہاں کنویں کے دائیں بائیں کیچڑ تھی، بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی، تو حضور نے جان بوجھ کر کھڑے ہو کر پیا۔ تو علماء فرماتے ہیں اس لیے اگر مکہ مکرمہ جانا ہو، اللہ توفیق دے، تو وہاں جا کر ہم بھی کھڑے ہو کر پانی پئیں، کیونکہ یہاں پر ہمارے نبی نے بھی کھڑے ہو کر پیا۔ اور جب گھروں میں پانی پیئے زمزم کا تو پھر بیٹھ کر پی لینا چاہیے، کیونکہ پانی بیٹھ کر ہی پینا اصل میں سنت ہے۔ بہرحال زمزم کو کھڑے ہو کے پی لیں تب بھی جائز ہے، بیٹھ کر پیئیں تب بھی جائز ہے۔ کوشش کریں حرم میں ہو تو کھڑے ہو کر پی لیں، گھر میں ہو تو بیٹھ کر پی لیں۔ باقی اگر کوئی کھڑا ہو بیٹھ کر پیے کوئی گناہ کسی طرف بھی نہیں، کیونکہ ہمارے نبی علیہ السلام سے خود کھڑے ہو کر پینا ثابت ہے۔ اگر کسی نے کھڑے ہو کر پیا تو ہم اس کو برا نہیں کہیں گے، اور نہ ہمیں اس کے اوپر کوئی ایسی انگلی اٹھانی چاہیے۔ تو بہرحال کھڑے ہو کر پینا عادت بن جائے تو بری بات ہے، ضرورت ہو تو کوئی گناہ نہیں ہے، کبھی کبھار پی لیں تو یہ کوئی برا بھی نہیں۔ اسی طرح جب پانی پئیں تو پانی کو دیکھ کر پینا یہ سنت ہے۔ حدیث میں آتا ہے نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الشرب من فی السقا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکیزہ، ٹوٹی اور نلکا ان میں منہ لگا کر پینے سے منع فرمایا ہے۔ اب دیکھیں نا، ٹوٹی کھولی بچے نے اور منہ لگا کر پی رہا ہے، اب کیا پتا ہودی میں کوئی ایسی چیز ہو جو ٹوٹی کے ذریعے بچے کے منہ میں سے پیٹ میں چلی جائے اور بچے کے لیے نقصان دہ ثابت ہو، کیونکہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے پائپ میں سے پانی کیسا آ رہا ہے۔ تو اسی طرح نلکے سے منہ لگا کر پیئیں گے، پتہ نہیں نلکے کے اندر کوئی بچھو ہو، کوئی ایسی چیز ہو اور ہم منہ لگا کر پیئیں وہ اندر چلا جائے اور نقصان دے دے۔ اس لیے ہمارے نبی نے حکم دیا کہ جب پانی پیئیں تو دیکھ کر پیئیں، اس کو اپنے سامنے گلاس میں برتن میں لے کر دیکھیں گی، سب نظر آئے گا، اب اچھا ہے پی لیں، برا ہے چھوڑ دیں۔ اور جب دیکھ ہی نہیں رہی تو پھر کیسے ہم بتا سکتے ہیں؟ اسی لیے بہتر یہ ہے
اگر تو یعنی موقع ہو، جیسے ہم بازار سے ٹین پیک بوتلیں لیتے ہیں، ایسے جوس کے ڈبے لیتے ہیں، اب ہمیں اندر کچھ پتہ نہیں ہے کیا ہے، نظر تو آ نہیں رہا ٹین پیک اور ڈبوں کے اندر، جوس کے ڈبوں میں بھی اندر کچھ نہیں نظر آتا. اب بہتر ہے اگر آپ کو موقع مل جائے تو اس جوس کے ڈبے کو یا ٹین پیک کو کھولیں اور اس کو گلاس میں ڈالیں پھر پئیں. بہت سے ایسے فیس بک پر آتی ہیں تصویریں کہ ٹین پیک کھولا گیا، اس کے اندر سے کوئی بچھو نکل رہا ہے، کوئی کچھ نکل رہا ہے. اب یہی ہمارے نبی ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ کو پیک آپ نے تو کیا نہیں ہے، آپ کو کیا پتا اس کے اندر کیا ہے اور کیا نہیں ہے. اس لیے بہتر ہے ٹین پیک اور ڈبوں کو بھی کھول کر گلاس میں ڈالیں پھر پئیں. لیکن کہیں سفر میں ہے وہاں تو گلاس نہیں ہوگا، تو پھر اس اعتماد پر کہ کمپنی والے بھی مسلمان ہیں اور انسان ہیں، ظاہر ہے وہ کوئی غلط چیز ہمیں پیک کر کے نہیں دیں گے، تو پی بھی لیں تو کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن احتیاط یہی کریں کہ پانی پینے کے وقت آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں جو پی رہی ہوں وہ کیا ہے، اس میں کوئی نقصان دینے والی چیز تو نہیں ہے. اور وہ تبھی پتہ چلے گا جب آپ اس کو اپنے سامنے برتن میں ڈال کر پئیں گی. تو ضرورت ہو تو پی بھی سکتی ہیں، اعتماد ہو تب بھی پینے میں کوئی حرج نہیں ہے. بہرحال تو یہ ٹوٹیوں سے منہ لگا کر پینا اچھا نہیں، لیکن حضور علیہ السلام سے خود ثابت ہے کہ مشکیزہ لٹکا ہوا تھا ایک گھر میں، ہمارے نبی علیہ السلام گئے اور آپ نے جا کر اس مشکیزے کا منہ کھولا اور منہ لگا کر ساتھ پانی پی لیا. اب یہ کیوں پیا؟ اس لیے کہ گھر میں پینے کے لیے کوئی برتن تھا نہیں جس میں آپ پانی ڈالتے، تو ضرورت کی وجہ سے آپ نے مشکیزے کے ساتھ منہ لگا دیا. یا بیان جواز کے لیے کہ اگر کوئی ٹوٹے سے منہ لگا کر پیتا ہے تو گناہ نہیں ہے، پی سکتے ہیں، اس میں کوئی ایسی حرج والی بات بھی نہیں. تو بہرحال بچوں کو عادت بنائیں کہ بچے یہ جو بوتلوں سے منہ لگا کر پیتے ہیں، ٹوٹیوں سے منہ لگا کر پیتے ہیں، ابھی سے بچوں کی عادت بنائیں گی تو انشاءاللہ رفتہ رفتہ ان کے اندر دین پر چلنے کا جذبہ خود بخود آنا شروع ہو جائے گا. اسی طرح گھر میں آپ نے کام کاج کیا ہے، تھکی ہوئی ہیں، پسینہ آیا ہوا ہے، یا ورزش کی ہے، یا کوئی اور ایسا آپ نے مشقت کا کام کیا ہے، تو اس کے فوراً بعد پانی پینا اچھا نہیں ہے. حدیث میں تو اس کا ذکر نہیں ہے، لیکن ڈاکٹر اور طبی لوگ والے ماہرین یہ بتاتے ہیں کیونکہ جسم جب گرم ہوتا ہے تو پھر فوراً ٹھنڈا پانی پینا یہ انسان کے اعصاب پر برا اثر ڈالتا ہے. کبھی پٹھے چڑھ جاتے ہیں، کبھی جسم میں دردیں شروع ہو جاتی ہیں. تو تھوڑا سانس لے کر پنکھے سے پسینہ وسینہ سکھا کر اس کے بعد پانی پینا چاہیے. ایک دم گھٹا گھٹ پینے سے اکثر پٹھے اکڑ جاتے ہیں اور انسان بیماریوں کا شکار بھی ہو جاتا ہے. ایسے ہی حکماء فرماتے ہیں کہ نیند سے جب سو کر اٹھے دوپہر کو یا رات کو صبح، تو اٹھتے ہی سیدھا جا کر فریج میں پانی نکال کر پینا یہ اچھا نہیں ہے. کیونکہ جب انسان سو کر اٹھتا ہے تو اس کا جسم پوری طرح ابھی کنٹرول میں نہیں ہوتا، تو اس کو چاہیے پہلے تھوڑا ریسٹ کریں، چلیں پھریں، کچھ جب ہوش اچھی طرح آ جائے، سستی چلی جائے، اب پانی پی لینا چاہیے. ورنہ اس طرح اٹھتے ہی فوراً پانی پینا یہ بھی معدے پر برا اثر ڈالتا ہے اور یہ بھی اچھی بات نہیں. باقی گناہ نہیں ہے کیونکہ ان کا حدیثوں میں کہیں کوئی ذکر نہیں. یہ سب باتیں ڈاکٹروں کی ہیں، آداب کے اندر شامل ہیں کہ اپنی صحت کا بھی خیال رکھنا چاہیے. اسی طرح ڈاکٹر اور حکیم یہ بتاتے ہیں کہ پھل کھانے کے بعد پانی نہیں پینا چاہیے. اکثر پھل جیسے تربوز ہے، خربوزہ ہے، یہ کھانے کے بعد اگر پانی پیئیں تو ہیضہ ہو جاتا ہے. باقی پھل کھانے کے بعد پانی پیئیں تو اکثر بیماریاں لگ جاتی ہیں. تو پھل خود پانی ہوتا ہے، اگر پانی پینا ہے تو کم سے کم آدھ گھنٹے کا وقفہ ہو، اس کے بعد پانی پینے میں حرج نہیں. فوراً پھل کھانے کے بعد پانی پینا یہ صحت کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے. بچوں کی بھی عادت بنانی چاہیے. ایسے ہی تلی ہوئی چیز کھائی ہے، سموسے، کوئی چپس یا کوئی اور ایسی چیزیں، تلی ہوئی چیز چونکہ حلق کے اندر وہ تیل وغیرہ گھی وغیرہ لگاتی ہے، فوراً آپ نے پانی پیا، وہی تیل اور گھی انتڑیوں میں اور حلق میں جم جاتا ہے. اب جب وہ جمے گا گلے کی خراش ہوگی، کھانسی ہوگی، اس سے چھینکیں آئیں گی، نزلہ بھی ہوگا، زکام بھی ہوگا. تو اس لیے تلی ہوئی چیز کے بعد آپ کو گرم دودھ یا چائے وغیرہ اس قسم کی چیزیں پینی چاہیے. ٹھنڈا پانی پینے سے پرہیز کریں، اس سے بیماریاں بڑھنے کا اندیشہ ہوتا ہے.
اسی طرح حدیث میں آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، اذا وقع الذباب فی شراب احدکم فلیغمسہ ثم لینزعہ، کہ اگر شربت میں، پانی میں، کسی چیز میں مکھی آ کر گر جائے تو اس کو پھینکنا نہیں چاہیے۔ مکھی جب بھی آتی ہے، حدیث میں آتا ہے، اس کے ایک پر میں دوا ہے، دوسرے پر میں شفا ہے، یعنی ایک پر میں وبا ہے، دوسرے میں شفا ہے، کہ وہ بیماری والا پر پانی میں ڈالتی ہے۔ آپ کو ہمارے نبی نے بتایا جب مکھی گر گئی ہے نا، اس کو نکال کر پھینکو نا، بلکہ اس کو ڈبو دو تاکہ اس کا دوسرا پر بھی پانی وغیرہ کے اندر آ جائے۔ تو جس پر میں بیماری تھی وہ اس نے پہلے ڈبویا، جس میں شفا تھی وہ آپ نے بعد میں ڈبویا، اس کی وجہ سے وہ جو بیماری آنی تھی اللہ پاک اس سے پینے والے کو بچا لیں گے، اور پھر مکھی کو باہر پھینک دے۔ اب دل چاہے تو پی لیں، دل نہیں چاہتا تو نہ پئیں، یہ نہیں کہ لازمی پئیں، اور یہ بھی نہیں کہ پانی ناپاک ہو گیا ہے، شربت خراب ہو گیا پھینک دو۔ طبیعت ہے، اگر نہیں دل چاہتا تو نہ پئیں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں، لیکن مکھی گرنے سے پانی، دودھ وغیرہ ناپاک نہیں ہوتا، اس کو پی سکتی ہیں، لیکن اس کو ڈبو کر نکالنے کے بعد پئیں، یہ ہمارے نبی نے ہمیں حکم دیا ہے۔ آخری درخواست یہ کہ بہت سے نا آج کل سوشل میڈیا پر یہ بات مشہور ہو گئی ہے کہ نہار منہ پانی پئیں، اس میں یہ دوائی ہے، یہ شفا ہے، اتنی بیماریوں کا علاج ہے، نہار منہ پانی پینے سے یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ اور بعض لوگ ایسے میسیج بھیجتے ہیں کہ نہار منہ پانی پینے سے جسم کمزور ہو جاتا ہے، آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے، معدہ خراب ہو جاتا ہے، دونوں قسم کے میسیج چل رہے ہیں۔ اب آپ اس کو توجہ سے سمجھیں، بعض حدیثوں میں ہمارے نبی نے صبح صبح خالی پیٹ پانی پینے سے منع فرمایا ہے، اور اس میں یہ بھی آتا ہے کہ اس سے آدمی کمزور ہو جاتا ہے، جسم نڈھال ہو جاتا ہے، لیکن یہ جتنی بھی حدیثیں ہیں وہ سب ضعیف ہیں اور ان کی سند کمزور ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ اس مسئلے کا تعلق شریعت سے نہیں ہے، طبیعت سے ہے۔ کیا مطلب؟ کہ بعض لوگوں کو خالی پیٹ پانی پینا مفید ہوتا ہے اور بعضوں کو خالی پیٹ پانی پینا نقصان دیتا ہے۔ تو آپ اپنے معالج سے مشورہ کریں، ڈاکٹر سے مشورہ کریں کہ جی میں خالی پیٹ پانی پی لیا کروں، وہ آپ کو چیک کرے گا، دیکھے گا کہ آپ کو پانی پینا مفید ہے یا نہیں۔ اگر مفید ہوگا تو وہ بتا دے گا کہ ٹھیک ہے آپ پانی پی لیے، کوئی حرج نہیں، آپ کے لیے نقصان نہیں ہوگا۔ اگر مفید نہیں ہوگا تو بھی وہ آپ کو بتا دے گا کہ آپ پانی نہ پئیں، آپ کو نقصان ہوگا۔ تو جو آپ کا ڈاکٹر، حکیم، معالج آپ کو کہے آپ نے وہ کرنا ہے۔ یہ کوئی طریقہ نہیں حدیث پڑھا پانی پینا شروع کر دیا، حدیث پڑھی پانی چھوڑ دیا، کیونکہ علماء نے اصول یہ لکھا ہے کہ کھانے پینے اور علاج معالجے کی جتنی بھی حدیثیں ہیں ان پر عمل اپنے معالج کے مشورے کے بغیر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہر چیز ہر انسان کو مفید بھی نہیں ہوتی اور ہر چیز ہر انسان کے لیے نقصان دہ بھی نہیں ہوتی۔ اب یہ تو ماہر ہی بتائے گا کون سی چیز ہمارے لیے مفید ہے اور کون سی چیز ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ اب یہ موٹا موٹا خلاصہ تھا جو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہم تک پہنچا ہے کہ ہمارے پاک پیغمبر کیسے پیا کرتے تھے اور کیا کیا چیزیں پیا کرتے تھے۔ اب ہم بھی نیت کریں، یہ پینے کی ساری باتوں کا خیال ہمیں رکھنا چاہیے۔ خود کریں گی سنت کا ثواب ہمیں بھی ملے گا، اور اپنے بچوں کو ابھی سے عادت بنائیں کہ وہ بھی ان باتوں کا خیال رکھا کریں۔ وہ ماں کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کو بٹھا کر بتائے۔ اگر موقع موقع پر ماں بچوں کو سمجھاتی جائے گی تو بچے انشاءاللہ سمجھتے جائیں گے، اور اگر ماں موقع پر نظر انداز کر دے کہ چلو دفع کرو، بعض کہتی ہیں ابھی تو بچے ہیں جی کوئی بات نہیں، بچے ہیں اسی لیے تو ہمیں سمجھانا پڑ رہا ہے، اور ایسا نہ ہو کہ یہ بڑے ہو جائیں پھر ہم سمجھائیں تو یہ ہمیں کہ بس مجھے زیادہ پتہ ہے، سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، پھر یہ ہماری بات سننا ہی چھوڑ دیں۔ اس لیے ہمیں ابھی سے بچوں کو اس کی عادت بنائیں کہ وہ کھڑے ہو کر نہ پئیں، بیٹھ کر پئیں،
بسم اللہ پڑھ کر پئیں، آخر میں الحمدللہ پڑھیں، کم سے کم 3 سانس لیں، اسی طرح ان کو کہیں دیکھ کر پانی پیو وغیرہ وغیرہ۔ اب یہ پورا مذاکرہ جو تھا حضور کی مبارک زندگی میں جو خاکہ تھا، نقشہ، وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا ہے۔ اب کوشش ہم کریں کہ ان تمام باتوں پر عمل کرنے کا بھی اہتمام کر لیں گی تو انشاءاللہ یہ سب باتیں ہماری زندگی کے لیے رہنمائی بنتی چلی جائیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔